والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کسی بھی مذہب کی جو بنیاد ہوتی ہے اس بنیاد کا تعلق اس کی کتابوں سے ہوتا ہے. کسی بھی مذہب کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کا تعلق اس کی کتابوں سے ہوتا ہے. جو کتابوں میں تشریح ہوتی ہے، توضیح ہوتی ہے، وضاحتیں ہوتی ہے، اسی کو مانا جاتا ہے. اگر کتابوں کو اگر سامنے نہ رکھا جائے اور کتابوں کے بعد وضاحتوں کو سامنے نہ رکھا جائے جو ہمارے اسلاف نے کی ہیں، اس وقت تک صحیح عقیدہ نہیں بنتا. صحیح عقیدہ بنانے کے لیے مستند ترین کتابیں اور اس کی توضیحات، اس کی تشریح، اس کی انٹرپریٹیشن مستند ترین لوگوں سے سننا، سمجھنا ضروری ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا کہ یار میں نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے. ایک صاحب کہنے لگے مجھے، کہنے لگے کہ میں نے کہا داڑھی کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ بس چہرے پر ایک بال بھی ہو، دو بال بھی ہو، چار بال بھی ہو، بس نظر آنا چاہیے کہ کچھ موجود ہے. اتنا ہے کہ بس اتنا دور سے اگر کوئی دیکھ لے کہ بھائی اس کے چہرے پر کچھ ہے، بس وہ کافی ہے، بس داڑھی ہے. اگر کوئی کہے نا یہ کہ بس داڑھی میرے چہرے پہ داڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے چہرے پر بھی ہے، صاحب کے چہرے پر بھی ہے، ان کے چہرے پر بھی، ان کے چہرے پر بھی، سب کے ادھر تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب داڑھی والے ہیں. کوئی بغیر داڑھی والا ہے ہی نہیں. یہ عبد المالک کے چہرے پر بھی داڑھی ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ایسی میرے بیان سے پہلے تو بیان ہو چکا ہے، آج آپ لوگ موجود نہیں تھے. یہ تو اتفاقاً ایسی کوئی بات چل پڑی تو میرے ذہن میں، حالانکہ یہ بات مجھے کرنی نہیں ہے. یہ جو بات میں نے شروع میں بات کی نا، تو اس کی تھوڑی سی توضیح کر دوں. بات تو اصل میں وہ جو کرنی ہے دوسری جو پچھلے ہفتے رہ گئی تھی. تو داڑھی تو یہ فراز کی بھی ہے، کامران کی تو نہیں ہے، باقی سب کی داڑھی ہے. ایسا لگ رہا ہے سب کی داڑھی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ اس طرح کی اگر داڑیاں رکھنا شروع کر دیں اور یہ کہتے ہیں کہ داڑیاں ہیں، تو شریعت کے اندر تو پھر شریعت تو ایک مذہب بن جائے گا. سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے ہمارے یہاں کہ شریعت کے اندر داڑھی کا حکم ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اب جب ہے تو پھر ماننا پڑے گا.
تو بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو داڑھی ہے، داڑھی مدرسے والوں کا ایک لباس ہے، جو مدرسے جاتے ہیں نا ان کے لیے ضروری ہے، جو کہ مدرسے میں اس کی سختی ہوتی ہے، جو مدرسہ جائے گا اس کے لیے داڑھی ضروری ہے، جو دوسرے تعلیم حاصل کرتا ہے ان کے لیے داڑھی ضروری نہیں. داڑھی تو مدرسے والوں کا ایک لباس ہے، ایک لباس میں آتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مولویوں نے ویسے جوڑ دیا ہے. واللہ میں یہ آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ تو ہاں، یہ تو آپ نے تو ادھر آ کے مجھے کہہ دیا نا، پہلے شروع میں آ کے کہہ دیا تھا معافی مانگ لی. معافی وہ تو مجھ سے کیا مانگنا ہے، آپ سے تو محبت ہے، اور ہم محبت میں کہتے ہیں. تو کسی شریعت پر عمل کروانے کا جو ہے سلسلہ، شریعت میں جبر نہیں ہے. شریعت نے تو پوری بات بتا دی، اور علماء اس کو ترغیب دیتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم تو یہ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے، کیا خیال ہے جی؟ اور سفید داڑھی کی وجہ سے مغفرت ہو جائے، یہ بات بھی ہے. اللہ تعالیٰ سفید داڑھی والوں سے حیا کرتے ہیں. میں نے تو تھوڑی سی لگائی ہے، آپ کی پوری ہے. تو انشاءاللہ تھوڑی سی اور سفید ہو جائے تو پھر اس کو کر دیں گے. لیکن شریعت نے اپنا دائرہ بتا دیا ہے، واللہ میں آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ویسے ہی آج بات چل پڑی تو یہ ابھی کہہ رہے تھے تو میں نے کہا چلو ایک بات دماغ میں آ گیا، ورنہ دوسرا بیان تھا. پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے. ہمارے دوست بچپن میں نے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے محلے میں کل ہی اتفاق سے وہ فون آیا، وہ ہمارے بچپن کے، وہ بھی اور ان کے جو اس پارٹنر تھے وہ بھی درزی دونوں، تو محلے کے کرکٹ بھی ساتھ کھیلتے تھے، رہتے بھی تھے ساتھ، درزی بھی تھے، کپڑے بھی سیتے تھے. تو ان کے جو باس تھے یا ان کے جو، وہ تو انتقال کر گئے، 37 سال میں انتقال کر گئے، بہت جلدی چلے گئے. تو دونوں کو میں کہتا تھا، حالانکہ میری داڑھی اس وقت نکلی بھی نہیں تھی، کتنے سال کا ہوں گا، 14 15 16 17 سال 18 سال، لیکن مدرسے سے ذہن بنا ہوا تھا کہ یار داڑھی کا. جس طرح داڑھی کا معاملہ ہے اسی طریقے سے ہمارے یہاں دوپٹے کا معاملہ بھی ہے. ہمارے ہاں جو دوپٹے کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے. ہماری والدہ اس زمانے میں جو پاکستان میں جو لوگ گجرات کے لوگ آئے ہیں، دوپٹہ تو پہنتے تھے لیکن برقع نہیں پہنتے تھے. ایسے ہی ہوتا تھا نا ہمارے پرانے، پہلے کی بات کرو، آج سے 30 سال 40 سال. والدہ بھی دوپٹہ پہنتی تھی لیکن برقع نہیں پہنتی تھی. لیکن جو شریعت کا جو حکم ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ان کی کتابوں کو، جیسے میں نے کہا نا، کتابوں کو جاننا ضروری ہے، علماء نے جو تشریحات کی ہے اس کو جاننا ضروری ہے. جب تک آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو لوگ تو کچھ کا کچھ کر دیں گے، لیکن ہم نے تو ان کتابوں کو دیکھنا ہے جو ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے. مستند ترین کتاب جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بیان کی ہیں. کہ داڑھی اس طرح رکھنی ہے، بال اس طرح کٹانے ہیں، دوپٹہ اس طرح رکھنا ہے، برقع اس طرح پہننا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. قرآن کریم میں طٰہٰ کے اندر غالباً حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے آپس میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تو اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر فرمایا ہے. وَأَخَذَ بِلِحْيَتِي، جی
تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی داڑھی کا ذکر فرمایا ہے، داڑھی کا ذکر آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. تو حضرت موسیٰ اور آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی. اب داڑھی پکڑنے سے مراد آپ کی داڑھی ہے؟ ہاں، نہیں، داڑھی پکڑنے میں تو اس کو تو پکڑنے نہیں کہہ سکتے. داڑھی پکڑنے سے مراد پوری مٹھی میں آ جانا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داڑھی رکھنے کا جو حکم ہے شریعت کے اندر وہ واجب کے درجے کے اندر ہے. جس طرح آپ وتر کی نماز اگر چھوڑے گا کوئی شخص تو کیا ہوگا بتاؤ نا؟ گناہگار ہوگا. وتر کی جماعت پڑھنا ضروری ہے. تو وہ میں ان کی بات ذکر کر رہا تھا، ہمارے درزی صاحب وہ بات رہ گئی. تو وہ کہتے ہیں میں رکھوں گا جب شادی ہوگی، شادی کے بعد پھر. تو میں ان سے پوچھتا ہے کہ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ بتاؤ، کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے وہ بتا دو. جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ رکھ کر کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کیڑے پڑ گئے. استغفر اللہ، داڑھی رکھنے کے بعد تو کوئی کیڑے نہیں پڑتے. خارش ہو گئی بھائی، خارش داڑھی سے تو کبھی خارش مجھے، ہم لوگ تھوڑی رکھتے ہیں. صرف بہت سارے مذہب کے لوگ ہیں، سکھ لوگ بھی رکھتے ہیں، اور جو اہل یہود ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، رکھنے والے. سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھ لو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. ایون کہ مردان کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہے ان داڑھی کے بالوں سے. جتنے داڑھی کے بال گھنے ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا، اتنا بندہ طاقتور ہوگا. اس کو کوئی گولی وولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح بات ہے نا؟ تو داڑھی رکھنے کا حکم جو ہے وہ داڑھی واجب ہے. وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو کہا ہوا ہے، میں نے اس کو کہا کہ وہ شروع میں تھوڑا سا ادھر جاتا تھا یہ پڑوس کے اندر، تو کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. تو میں نے اس کو میں نے کہا کہ بھائی جیسے میں کہوں ویسے کر کے نیکسٹ ٹائم کرنا. اور میں نے اس کو کہا کہ تو مولوی کا بیٹا ہے تو اتنا تو خیال کر. تو سمجھانا پڑتا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے، ترغیب دینی پڑتی ہے. شریعت کا حکم بتانا پڑتا ہے کہ بھئی شریعت کا حکم کتنا بھاری ہے اور کتنا اسٹینڈرڈ کا ہے کہ اس کو فالو کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارا. تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے. تمام کے تمام صحابہ اکرام نے داڑیاں رکھی ہیں. کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا کہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں. اور اس کا انعام دیکھیں کہ کیا جنت کے اندر کوئی داڑھی والا نہیں ہوگا. آپ کو اتنا ہی شوق ہے جانے کا تو یہ انعام اگر پانا ہے تو پھر جنت کے اندر آپ بالکل جوان خوبصورت چہرہ، اور ہر جمعے کے دن جو اللہ پاک نے ایک بازار لگا کے رکھا ہو کہ بھائی اپنا چہرہ جو آپ کو پسند آئے نا بس وہ لو اور وہ لگا لو. خوبصورت سے خوبصورت چہرے دستیاب ہوں گے آپ کے لیے. آپ کو نہ میک اپ لگانے کی ضرورت پڑے گی، نہ فیئر اینڈ لولی جسے کہتے ہیں وہ لگانے، جو پاکستان میں ملتی ہے وہ لگانے کی پڑے گی. پتہ نہیں اور کچھ ہوتے ہیں یہاں، وہ لگانے کی چہرے میں کچھ ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن چہرہ دنیا کے اندر آپ نے ایسا بنانا ہے جیسے نبی کا چہرہ ہے. بہت سارے لوگ اس میں بہت سارے اشکالات کرتے ہیں. ہم اس کا اشکالات کی طرف نہیں جاتے کہ یار داڑھی رکھی ہوئی یہ کام کرو، داڑھی رکھی ہوئی یہ کام کرو. ایک حکم کو بجا لانے کی وجہ سے ایک شریعت، اگر ایک آدمی کوئی برا کام کرتا ہے تو اس برے کام کی وجہ سے فرض نماز جو ہے اس کو اب یہ نہیں کہ یار تو فرض نماز نہ پڑھ، حج نہ کر، زکات نہ دے، تو یہ برا کام کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. فرض واجبات
سنن جو سنتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے اس کی اور اس کو اپنانے کے ایک نہ ایک دن اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. میں حیران ہوا، ہماری اس وقت ابھی پاکستان میں جو سیلاب آ رہا ہے، اور سیلاب کے اندر ہر کوئی خدمت کر رہا ہے اپنے اپنے طور. پاکستان میں جنید جمشید اور رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد کوئی ایک پاپ سنگرز تھے کچھ، اس کے بعد ایک اور خاتون تھی، وہ اس نے پاکستان کے اندر دھوم مچایا ہوا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس سیلاب کی برکت سے کیا کہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلتی، حالات سے زندگیاں بدل جاتی. اس کی زبان سے میں نے پہلی دفعہ سورہ رحمان سنا، اور وہ سورہ رحمان تلاوت کر رہی ہے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے، دوپٹہ پہنا ہوا ہے، فل لباس ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پر یہ انگلیاں نہ اٹھاؤ. اگر اللہ معاف فرمائے، اور کیا یہ کہا گیا ہے، ایک کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو شخص کسی کو کسی برائی کا تانا دے گا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بندہ جب تک وہ یا اس کی اولادوں میں وہ برائی نہ آ جائے، اس وقت تک وہ مرے گا نہیں. اگر کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہے تو آپ کے لیے آپ کو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کو تانے دینا شروع کر دو، یار تو یہ برا ہے، تو یہ برا ہے، تو یہ برا ہے. ہمارے یہاں ضروری ہے کہ سمجھانا ہے، ترغیب دینی ہے، پیار محبت سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے اندر حکم موجود ہے. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، جس دین سے ہمارا تعلق ہے، تو اس کی کتابوں کو اگر دیکھیں، اس کی تشریح کو دیکھیں، تو شارع کون ہے ہمارے ہاں؟ سب سے پہلے شارع اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کی ہے، بیان کیا ہے، وہی شارع ہے. انہوں نے شرح کی ہے، صحابہ نے اس کی وضاحت کی ہے، آگے بیان کیا ہے، اور عملی طور پر بتایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی کس طرح تھی. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو داڑھی تھی وہ ایک مٹھی تھی. یہ ایک مٹھی داڑھی، یہ ایک مٹھی داڑھی ہوگی، داڑھی تصور کی جائے گی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں خوش ہوں گے. آپ سلام لینے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام، سب سے پہلے تو ہم جیسے سیاہ کاروں کا وہاں پہنچنا، گناہ گاروں کا پہنچنا، اور نعوذ باللہ بغیر داڑھی کے پہنچنا، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے. تو آہستہ آہستہ کوشش کریں. ہمارے یہاں جیسے میں نے کہا نا کہ کتابوں کے حوالے سے میں نے جو بات کی ہے، نسبتیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری نسبت کس سے ہے؟ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نسبت کیسے قائم ہوتی ہے؟ حدیث سے نسبت قائم ہوتی ہے نا. ایک کتاب کے بارے میں موجود ہے، روایتوں کے اندر، کتابوں میں لکھا ہے، ترمذی شریف، جس کے گھر میں ترمذی شریف موجود ہے، حدیث کی کتاب، یا جو ترمذی شریف پڑھا رہا ہے یا حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہے، تو ایسا ہے کہ جیسے تمہارے گھر کے اندر یا تمہارے درس کے اندر یا جو ایک عالم دین بیان کر رہا ہے، وہ اس طرح ہے کہ جیسے نبی بول رہا ہے، نبی کی باتیں بیان کر رہا ہے وہ.
یعنی اس کتاب کی اہمیت بتایا جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ سے کلام کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سے کسی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اسلام کا قانون یہ ہے. تو ان نسبتوں کو کاٹنے والے جو لوگ ہیں دنیا کے اندر، میں نے ایک دفعہ سر سید کا نام بھی لیا تھا، اور وہ لوگ جس کو کہتے ہیں حدیث کا ڈینائی کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ موضوع ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے، پہلے بھی کر چکا ہوں. حدیث کی ڈینائی کرنے والے یا حدیث کا انکار کرنے والے مختلف شکلوں کے اندر آج دنیا کے اندر موجود ہیں. آپ حدیث کو ہٹا دو، قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے آپ. ممکن ہی نہیں ہے قرآن کریم کو سمجھو کیا. قرآن کریم کی تشریح کو نہیں سمجھ سکتے، یہ پہلے بتا چکا ہوں. یہ میں تو منکرین حدیث کے جو ٹولہ رہا ہے ہر دور کے اندر مختلف شکلوں کے اندر رہا ہے، حدیث پر اعتراض کرتے ہیں. تو یہ نسبتیں جو ہیں یہ بہت بنیاد ہوتی ہے دین کو سمجھنے کی. صحابہ کی نسبت، ہمارے بزرگوں کی نسبت، محدثین کی نسبت، فقہا کی نسبت، ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں تصوف کے میدان کے امام ہیں. وہ سنا ہے نا نام، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تصوف کے میدان کے اندر امام ہیں. ان کے جو مریدین ہیں ان میں بہت سارے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا. اب خط اس طرح تھوڑی ہوتا تھا کہ آپ جس طرح فیکس کر دیا، فیکس کا زمانہ تو ختم ہو گیا ہے فیکس آپ کے یہاں ختم ہو گیا. حاجی جو جاتے تھے نا، جو آتے تھے، تو اس کے ذریعے سے خطوط آتے جاتے تھے. تو خط میں لکھا حضرت کو کہ حضرت کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے ہیں. حاجی امداد اللہ حضرت گنگوئی کو لکھا کہ کیا حال ہے. پوچھتے تھے بزرگ، آج کل تو کوئی نہیں پوچھتا، واٹس ایپ میں بس دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو، سوشل میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں اور دور سے کہہ دیتے ہیں. نہ رشتہ داروں کے پاس جانے کی ضرورت، نہ گلے ملنے کی ضرورت، نہ کوئی دعوت دینے کی ضرورت، کچھ نہیں، سب ختم ہو گیا. دور دور سے ملتے ہیں بس لوگ. پہلے آ کے حال احوال معلوم کرتے تھے. تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں. تو انہوں نے 3 جواب دی حضرت کو. پہلا جواب دیا کہ حضرت شریعت کے اندر مجھے کسی بھی معاملے کے اندر تعارض نظر نہیں آتا. یہ اسلام کی سب سے بڑی حقانیت ہے. اور آگے فرمایا کہ قرآن، حدیث، فقہ، ان میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی اختلاف ہو. اب آپ ابھی کل جمال میں کتاب پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں یار ایک حدیث میں یہ آیا ہوا ہے، ایک حدیث میں یہ آیا ہوا ہے. تو ہماری نظر کی کوتاہی ہے، حقیقت میں یہ ہے ہماری علم کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہر چیز میں اختلاف نظر آتا ہے. یہ اختلاف. اور آج اس دور کے اندر اختلاف بنا کر پیش کیا جاتا ہے. قرآن و حدیث کو ملتبس کر دیا جاتا ہے، التباس ہوتا ہے ہر آدمی کی زبان کے اندر، شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اسی طرح ہوگا.
فرمائے کہ دوسری بات لکھی کہ اگر میری کوئی اچھائی بیان کرتا ہے یا میری کوئی برائی بیان کرتا ہے تو مجھے ان دونوں صورتوں میں دلی طور پر میری کیفیت ہوتی، کوئی فرق نہیں ہوتا مجھے. اگر آپ کو کوئی آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو آپ تو بہت خوش ہوں گے، میری تعریف کریں گے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری تعریف کرے. فرق آتا ہے ہمارے دل پر. اور اگر کوئی آپ کی برائی کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو حضرت کی مزاج کے اندر یہ کیفیت ہو گئی تھی، یہ کیفیت بیٹھ گئی تھی کہ کوئی اس طرح کا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کی یہ کیفیت بن جائے کہ ایک آدمی بولتا رہے، تعریف کرتا رہے، کچھ اس کو فرق نہیں پڑے گا، ایک آدمی اس کی برائی کرتا رہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ حضرت یہ جو شریعت ہے یہ میرے طبعی مزاج میں شامل ہو گیا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرا مزاج بن چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کس پائے کے عالم ہوں گے کہ جو شریعت کی جتنی باتیں ہیں، ہمارا مزاج تو مختلف ہی ہے نا، الگ الگ ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کبھی ہم کیا بن جاتے ہیں، کبھی داڑھی رکھ لی، کبھی داڑھی کٹا دی، کبھی ہم کیا بن گئے، کبھی کیا بن گئے. اسی طریقے سے مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ. لیکن اللہ والوں کی جو پہچان ہوتی ہے، جو شریعت کہہ رہے بس اس کے مزاج میں وہی چیز بس چکی ہوتی ہے. وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، فنا فی الرسول ہوتے ہیں. اس کے خلاف ایسا کوئی عمل آپ دیکھیں گے نہیں جو سنت کے خلاف ہو. حقیقت میں وہ ولی ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ متقی ہوتے ہیں. اب آپ کو تو، مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آ رہی یہ چیز. جو آدمی مادر ذات اندھا ہو اور اس کو کہو کہ یار یہ اس علاقے کا خوبصورتی کو بیان کرو، آپ وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے تو یقین ہی نہیں ہے. ایک آدمی بہرا ہو اور خوبصورت آواز میں ایک آدمی تلاوت کر رہا ہو اور اس کو آپ بتا رہے ہو کہ اس کی آواز اس طرح کی ہے، اشارہ کر کے، اس کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ اس چیز سے، اس کی لذت سے، قرات کی اس لذت سے اور اس دنیا کی خوبصورتی سے وہ اس چیز سے محروم ہے. لیکن اگر کسی کی بات پر اس نے اعتماد کر کے یقین کر لیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر ایسی حس کو زندہ کر دیا ہوتا ہے کہ اگر وہ نابینا بھی ہے اور اگر وہ کان کا بہرا بھی ہے، جیسے مولانا رومی نے لکھا ہے نا اپنے ایک کتاب کے اندر، فرمایا کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس شاگرد کو کہا کہ وہ بوتل لے کے آ جاؤ. تو کہا، اب وہ استاد سے پوچھا ایک لے کے آؤں، دو لے کے آؤں؟ تو استاد تو کہہ رہا ہے ایک ہے. وہ کہتا ہے نہیں استاد صاحب دو ہیں، کیونکہ اس کی آنکھ جو تھی وہ بھینگا پن تھا اس کے اندر، اس کو دو چیزیں نظر آ رہی ہے. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں ایک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں دو ہے. کہا کہ چلو جی اب اس کو ایک پتھر مارو. تو اس نے جب ایک پتھر کو مارا تو اب وہ تو دو کے بجائے ایک ہو گئی، بلکہ ایک بھی نہیں بلکہ دونوں غائب ہو گئی. اب کہا کہ بھائی بتاؤ کہاں ہے وہ؟ تو ہمارا حال یہ ہو چکا ہے حقیقت میں، معذرت کے ساتھ، کہ ہماری جو حس گناہوں کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، علماء کی صحبت میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کا ذکر چھوڑنے کی وجہ سے
ہماری جو روحانیت کا جو عالم تھا، وہ جو اوپر جانا تھا، وہ ایسا زمین پوش ہو چکا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں، ہمیں قرآن میں بھی اختلاف نظر آتا ہے. نعوذ باللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، حدیث پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حدیث یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے. فقہ کے اندر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ نہ قرآن پر اعتراض بنتا ہے، نہ حدیث پر اعتراض بنتا ہے، نہ فقہ پر اعتراض بنتا ہے. اگر جن لوگوں کی نظریں اس طرح کی ہیں تو سمجھیں کہ ان کی جو حص ہے، اس حص کو کہتے ہیں روحانیت. کچھ نہ کچھ ان کے اندر یہ باقی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے ان کو. اسی روحانیت کا میں ذکر کر رہا تھا، اسی لیے میں دوبارہ تمہید باندھی پوری پچھلے جمعے. اس کو روحانیت کہتے ہیں. اب آج سے 40 سال پہلے اگر چلے جائیں، 100 سال پہلے چلے جائیں، یا 150 سال پہلے چلے جائیں، ریڈیو تو نہیں تھا نا. اور اگر کوئی شخص اس زمانے میں کسی گاؤں میں یہ ریڈیو لے کے چلا جائے اور ان لوگوں نے کبھی ریڈیو نہیں سنا، اور وہ لوگوں کو کہے کہ جی دیکھو میں بتاتا ہوں، یہ جو لائیں یہ انسان تو نہیں ہے لیکن یہ تمہیں بول کے بتائے گا، لوگ یقین نہیں کریں گے. یار کیسی یہ انسان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے کہ جو بولے گی؟ ان کو یقین نہیں آئے گا. جب ریڈیو کھلے گا وہ حیران ہو جائیں گے، وہ تو بولیں گے یہ، لیکن یہ کیسے آواز آ رہی ہے؟ وہ پوچھیں گے یار اللہ اکبر، یہ اس میں سے انسانوں کی آواز آ رہی ہے. اس نے چھوٹے سے اس ڈبے، بلکہ اتنے چھوٹے سے ڈبے کے اندر سے انسانوں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ جو دھوکہ دینے والا ہوگا وہ تو آسانی سے دھوکہ دے دے گا، ان کو الو بنا دے گا. لیکن جو اس فن کا جو ماہر ہوگا وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائے گا. اس کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ آواز کیسے آ رہی ہے. اب حضرت شاہ ولی اللہ جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے، جو میں بتا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن 3 باتیں نہیں ہیں. 3 باتیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. پہلی بات یہ فرمائی کہ جو تمہارے مزاج کے خلاف ہے نا، وہ اس طرح تمہارے مزاج یہ ہے اور یہ اس طرح ہے. اب میرے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو روزہ رسول پہ یہ بات سمجھا رہے ہیں. سمجھ میں آئے گی؟ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن صرف اعتراض کریں گے یار یہ شاہ ولی اللہ کیسے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس روحانیت کے درجے پر ایسا روحانیت کا درجہ عطا فرمایا تھا کہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تم نے یہ جو عقیدہ بنا کے رکھا ہوا، یہ عقیدہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ تمام صحابہ میں افضل ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ شریعت کا ایک اصول ہے اور مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنا تھا، اور جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا عقیدہ بنا. کتابوں میں آیا ہے کہ بھئی حضرت علی کا جو نمبر ہے، ابو بکر سب سے پہلے، پھر اس کے بعد عمر، پھر اس کے بعد عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی کو فرمائے کہ افضلیت کے اندر ان سے پہلے ابو بکر ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں حضرت علی ابو بکر سے افضل ہیں، تو وہ نسبت پر قائم ہے ہمارے اکابر کی؟ بتائیں نا مجھے. ہم تو یہ کہتے ہیں، پورے امت مسلمہ کا یہ عقیدہ بناتے ہیں کہ نہ ہم دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں. ہم تو اہل سنت والجماعت اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے. بس بات ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گیا. جنہوں نے پورے ہندوستان اور پورے عالم کے اندر حدیث کی سند کو پھیلا دیا. دوسری بات انہوں نے یہ سمجھائی
وقت ہو گیا ہے، پھر بھی مجھے ایک بات چھوڑنی پڑے گی. میرا مزاج یہ تھا، فرمایا میرا شاہ ولی اللہ کا جو مزاج ہے وہ ترک اسباب کا تھا. کیا تھا؟ اسباب پر وہ یقین نہیں کرتے تھے. یعنی توکل کا عالم یہ تھا کہ بھئی اسباب کے بغیر دنیا چلے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اسباب کو ترک نہیں کرنا ہے. اسباب کو ترک نہیں کرنا. اب اگر کوئی شخص اسباب کو ترک کرتا ہے اور نکل پڑتا ہے راستے پر، اب اگر کوئی شخص یہاں سے پیدل چلنا شروع کرے، چلو ایتھلیٹکس کا گیم ہے تو الگ بات ہے، وہاں گلاسگو تک چلا جائے، اسکاٹ لینڈ تک جائے تو الگ بات ہے ایتھلیٹکس کی. لیکن ویسے ہی کہتے ہیں یار میں گاڑی تو نہیں استعمال کرتا، چلو جی میں پیدل چلتا ہوں، وہ تو بیوقوفی ہے. ہر آدمی کے بس کی بات تو نہیں کہ وہ گاڑی کو چھوڑے گا.